بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اصول شرع پڑھے، یعنی شریعت کے بنیادی اصول کتنے؟ 3 ہیں، اور ایک چوتھا اصل بھی ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں، لیکن وہ ان 3 اصول سے مستنبط ہے۔ تو پہلا اصل آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ کتاب۔ پہلا اصل آپ نے کتاب پڑھا، یعنی قرآن پاک۔ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو اب اصول فقہ میں ان 4 اصول پر بحث ہوتی ہے، پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، اور پھر اس کے بعد قیاس۔ تو جب یہ 4 اصول ہے تو سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، تو اب ہم کتاب اللہ کو شروع کرتے ہیں سمجھ میں کہ اس میں کون کون سے احکام ہیں اور اس میں کون کون سے اصول ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اما الکتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة۔ تو دیکھو، جب بھی آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو پہلے اس چیز کی تعریف آپ کو بتائی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کو اس چیز کی تعریف کا پتہ نہیں ہوگا تو آگے پھر آپ یہی پوچھیں گے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے قرآن پاک کی تعریف آپ کو بتائیے، یعنی کتاب اللہ۔ تو کتاب اللہ کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے ہم بحث کریں گے کتاب کے اوپر کہ کتاب کس کو کہتے ہیں۔ تو کتاب یہ بمعنی مکتوب کے استعمال ہوتا ہے، کس کے؟ ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے، ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، سمجھ میں؟ اما الکتاب، یہاں پر کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کتاب اللہ۔ یہ کتاب کے اوپر جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور اس سے ایک معہود معین کا ارادہ کیا گیا، اور وہ معہود معین کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آئی بات سمجھ؟ اما الکتاب، تو یہ بات تو آپ کو پتہ چلی۔ لیکن اسی طرح یہ کتاب کا جو لفظ ہے، اس کا اطلاق دوسری کتابوں پر بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ لیکن یہاں پر کتاب سے کون سا کتاب مراد ہے؟ قرآن پاک۔ اچھا، اگر نحو میں کتاب بولا جائے تو اس سے پھر کون سی کتاب مراد ہوتی ہے؟ سیبوئی کی کتاب۔ جب نحوی لوگ کہتے ہیں کما فی الکتاب تو اس سے سیبوئی کی کتاب مراد ہوتی ہے۔ ہر فن میں جو مشہور کتاب ہوتی ہے اس کو مطلق کتاب کہہ دیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ارشاد الصرف ہے، اور آپ صرف اسی کتاب کو پڑھ لیں، باقی آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو آپ اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں کہ میری کتاب کہاں ہے، تو آپ تو ایک ہی کتاب پڑھنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کتاب کے بارے میں پوچھیں۔ تو کتاب کی بات تو آپ کو پتہ چلی۔ کتاب میں آپ نے کتنی باتیں پڑھی؟ کتاب بمعنی مکتوب، کتاب سے مراد اصول شرع میں کتاب اللہ، اور اسی طرح نحوین کے ہاں کتاب سے مراد کتاب سیبوئی، اور کتاب کا اطلاق ہر کتاب پر بھی ہوتا ہے، جو لکھی ہوئی بک ہوتی ہے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ فالقرآن المنزل علی الرسول، دوسرا لفظ استعمال کیا قرآن کا۔ دیکھو قرآن یہ کیا ہے لفظ کے اعتبار سے؟ تو قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، یہ مصدر ہے باب فتح یفتح کا۔ کیا ہے؟ مصدر، وہ معنی
پڑھنا، ویسے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن اب یہ عالم بن چکا ہے۔ اب یہ کیا بن چکا ہے؟ کس کا عالم بن چکا ہے؟ کلام پاک کو قرآن کہتے ہیں، تو اب یہ اس کا نام بن چکا ہے۔ ویسے تو یہ مصدر ہے، لیکن اب یہ کیا بنا ہوا ہے؟ نام بنا ہوا ہے۔ یہاں پر پھر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، آپ نے کہا الکتاب، الکتاب سے بھی مراد قرآن ہے، اور القرآن سے بھی مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدود۔ یہ آپ لوگوں نے کافیہ میں پڑھا ہوگا، جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کو محدود، اور تعریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد۔ تو پھر یہ ایک مشہور ضابطہ ہے، ہر شخص اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اگر آپ محدود کو، یعنی جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو حد کے اندر داخل کر دیں گے تو پھر یہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس رومال کی تعریف کر رہے ہیں، جو میرے ہاتھ میں رومال ہے، تو آپ جب اس کی تعریف کرو گے نا تو آپ اس رومال کو دوبارہ تعریف کے اندر شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو رومال کی تعریف کر رہے ہو تو اس کی وضاحت کرو گے نا۔ دوبارہ اگر آپ نے رومال کو اس تعریف کے اندر شامل کیا تو پھر اس لفظ کی آپ کو پھر وضاحت کرنی پڑے گی، اگر پھر آپ نے شامل کیا تو پھر وضاحت کرنی پڑے گی، تو اس سے پھر تسلسل لازم آتا ہے۔ تو ایک دفعہ جب آپ نے الکتاب کہہ دیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کلام پاک۔ پھر آپ نے آگے جا کر پھر یہ کہہ دیا فالقرآن، کلام پاک۔ تو آپ نے تو جس کتاب کی آپ تعریف کر رہے تھے اس کو تو آپ نے تعریف کے اندر شامل کر دیا۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آیا؟ کیا اشکال ہے تم بتاؤ نا۔ ہاں، یہ تحصیل حاصل لازمات۔ اس کے جواب سنو، بہت آسان جواب ہے کہ کتاب یہ قرآن پاک کی تعریف لفظی ہے۔ کون سی تعریف ہے؟ تعریف لفظی، یعنی لفظ کے اعتبار سے آپ کسی چیز کی تعریف کر دیں۔ اور یہ جو آگے جو تعریف آ رہی ہے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن کی تعریف حقیقی، یعنی یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ کتاب کی تعریف لفظی ہے اور قرآن کی کیا ہے؟ تعریف حقیقی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ دونوں کی تعریف ہو گئی ہے۔ یہ المنزل علی الرسول سے جو تعریف آ رہی ہے یہ تعریف کتاب کی تعریف لفظی ہے اور قرآن کی کیا ہے؟ تعریف حقیقی۔ تو پھر یہ جو آپ کا اشکال ہے یہ پھر لازم نہیں آتا، کیونکہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ کتاب کی تعریف لفظی اس سے حاصل ہو رہی ہے اور قرآن کی اس سے کون سی تعریف حاصل ہے؟ تعریف حقیقی۔ بعض رات نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن یہاں پر اب بمعنی عالم کے نہیں بلکہ قرآن یہاں پر اپنے مصدری معنی میں، تو جب آپ نے قرآن کو مصدری معنی میں لے لیا تو اب یہ محدود فی الحد کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ قرآن کو جب آپ بمعنی عالم کے لیتے ہیں تو پھر ذکر المحدود فی الحد کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ جب آپ نے قرآن کو مصدری معنی میں لیا تو اب یہ والے اشکال وارد نہیں ہوگا۔ اچھا، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول، تو یہ بات آپ کو پتہ چلی نا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے لفظ کا المنزل۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ المنزل، جو نازل شدہ ہو، جو اتری ہو، یک بارگی نہیں، جو پے در پہ اتری ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ اتری ہو۔ تو المنزل کہہ کر آپ نے جب قرآن کہا یا کتاب کہا تو اس میں دنیا کی ساری کتابیں داخل ہیں۔
جب آپ نے المنزل کہہ دیا کہ وہ نازل شدہ ہو تو اس سے ساری کتابیں نکل گئی جو غیر نازل شدہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آگے کہا المنزل علی الرسول، جو اتری ہو رسول پر. کس پر؟ رسول پر. تو یہ کہتے ہیں کہ علی الرسول کی قید لگا کر ساری ان کتابوں سے اعتراض کر لیا جو دیگر رسولوں پر اتری ہے. ابھی آپ یہ تو الرسول پر یہ جو الف لام داخل ہے، الف لام عہد خارجی ہے. اور الف لام عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ هي التي يشار بها الى معهود معین بین المتکلم والمخاطب. الف لام عہد خارجی ہے، اس الف لام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی ایسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ معلوم. تو متکلم ہمارے درمیان یہ صاحب اسامی ہے، یہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. تو قرآن کس پر اتری ہے؟ کون سے رسول پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ہمیں بھی معلوم ہے، ہم جو پڑھنے والے، اور یہ جو ہمیں پڑھانے والا ہے صاحب اسامی جو لکھنے والے اس کو بھی معلوم ہے. تو اس پر جو الف لام داخلی ہے الف لام عہد خارجی ہے. تو المنزل کہہ کر تمام دنیاوی کتابوں کو نکال دیا، علی الرسول کہہ کر تمام ان کتابوں کو نکال دیا جو نازل شدہ تو ہے لیکن ہمارے نبی پاک کے علاوہ پر وہ کتابیں اتری ہے، جیسے تورات، زبور اور انجیل ہو گئی. اچھا، آگے جو قید لگائی ہے المکتوب فی المصاحف. تو قرآن کی تعریف آپ کیا پڑھ لیں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہو. المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں لکھی ہوئی ہو. کس میں؟ صحیفوں میں. تو یہ قید لگا کر اس کے ذریعے سے اس وحی سے اعتراض کر لیا جو وحی تلاوت نہیں کی جائے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی بھی وحی اتری ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ یا دیکھو بہت ساری آپ لوگوں نے تفسیر میں یہ پڑھا ہوگا، بعض آیتیں ایسی ہے جو منسوخ التلاوت ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی. تو المکتوب فی المصاحف کی قید لگا کر اس وحی کو نکال دیا جس کی تلاوت ابھی منسوخ ہو گئی یا جو قرآن میں نہیں لکھی گئی. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ المکتوب فی المصاحف کی قید لگا کر اس وحی کو نکال دیا جو مصاحف میں مکتوب نہیں، جیسے منسوخ التلاوہ احکام ہو گئے. اچھا، اگلی جو قید لگائی وہ منسوخ التلاوہ احکام کون سی ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نور الانوار کے اندر الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ. یہ پہلے قرآن کی آیت تھی لیکن یہ منسوخ ہے. کیسے؟ اس کا حکم اب بھی باقی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے. جب بھی شادی شدہ مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جماع کرتے ہیں، سمجھ میں خود اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اس پر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے اسی آیت کے حکم کو باقی رکھتے ہوئے. لیکن اس کی تلاوت کیا ہے اور حکم باقی ہے. تو ان جیسی آیتوں سے کیا ہو گیا؟ اعتراض ہو گیا کیونکہ یہ مصحف میں مکتوب نہیں. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو منقول ہو ان سے تواتر کے ساتھ منقول ہونا، بلا شبہۃ، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو. کس سے منقول ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے وہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچے. جیسے ابھی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر مکہ، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں مکہ موجود ہے، تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہو؟ آپ اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے ہو. دنیا کے جو نیم دماغ لوگ ہیں یا پھر جو پاگل لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ مکہ دنیا میں موجود ہے، مدینہ دنیا میں موجود ہے. تو اسی طرح یہ قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسی تواتر کے ساتھ پہنچے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دنیا کی کوئی چیز اس کو جھٹلا نہیں سکتی کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے یا پھر
ابن آدم کا ہے. بات سمجھ میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے، پھر اس وحی کو صحابہ کرام نے لکھا ہے. 5 صحابہ کرام ایسے تھے جو کاتبین وحی تھے، اور پھر ان سے صحابہ نے لیا، اور پھر انہیں صحابہ سے ہی ہمیں یہ تواتر کے ساتھ پہنچا. المنقول عنہ کہ جو منقول ہو ان سے نقل متواترا، تواتر کے ساتھ منقول ہونا، بلا شبہ بغیر کسی شبہ کے. کسی کو بھی اس میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. یہ جتنی آیتیں ہم تک پہنچی ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بن کر آئی. یہاں تک تو آپ کو قرآن کی تعریف سمجھ میں آ گئی. تو المنزل کی قید لگا کر کس چیز کو نکال دیا؟ غیر منزل کتابوں کو، دنیا کی جو کتاب. علی الرسول کی قید لگا کر کون سی کتابیں نکال دی؟ المکتوب فی المصاحف کی قید لگا کر، اور المنقول عنہ نقلا متواترا کی قید لگا کر کیا کر دیا؟ قراءات شاذہ کو نکال دیا. یہ میں نے آپ کو بتائی، وہ قراءتیں جو کیا ہے؟ شاذ ہے، یعنی وہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجوں میں قرآن کریم کو لکھا گیا. 17 ٹوٹل یہ جو 17 قاری ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو 17 طریقوں سے قرآن آتا ہے. 17 لہجے آپ کہہ دو، لیکن 17 کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک طریقے سے آتے ہیں، جو دوسرے طریقے سے آتے ہیں. اس میں جو 7 لہجے ہیں نا یہ بہت مشہور ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یہ بھی ایک لہجہ ہے، اور مالک یوم الدین یہ بھی ایک لہجہ ہے. والضحیٰ جیسے اس کو کچھ پڑھتے ہیں والضحیٰ یہ بھی ایک لہجہ ہے، لیکن یہ غیر مشہور لہجہ. تو المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ ان کی قید لگا کر ان لہجوں کو نکال دیے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ پہنچے تو ہیں ہم تک لیکن تواتر کے ساتھ نہیں پہنچے. اس کے روایت کرنے والے لوگ کم ہیں، اور یہ جو 7 لہجے ہم تک پہنچے نا یہ بالکل تواتر کے ساتھ پہنچے. ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھو ذرا. وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. قرآن کریم کی تعریف یہاں تک آپ نے پوری پڑھ لی. القرآن فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. اب قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. فی قول عامۃ العلماء عام علماء کے نزدیک. بھائی آپ ذرا میری بات کو غور سے دیکھیں، اس کو اکثر لڑکے یہ والی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن یہ الفاظ کا نام ہے یا معنی کا بھی نام ہے؟ لفظ کا جو معنی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ میں نے الفاظ پڑھے قرآن کریم کے. اس کا معنی اب عربی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ عرب لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر معنی سمجھتے ہیں. نہیں، فارسی لوگ اس سے معنی سمجھتے ہیں. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کی. تو کیا یہ قرآن صرف نام ہے الحمدللہ رب العالمین ان الفاظ کا، یا پھر اس کے معنی کا بھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ اس کے معنی کو بھی ہم قرآن کہہ سکتے ہیں، یا صرف ہم اس کے الفاظ کو قرآن کہیں؟ تو عام علماء کے نزدیک وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا قرآن یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام. دیکھو یہاں پر لفظ نہیں لکھا، نظم لکھا، اس لیے کہ لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنے کے، اور نظم کا معنی ہوتا ہے جمع اللؤلؤ فی السلک، موتیوں کو لڑی میں پرونے کے. تو قرآن چونکہ اس کے الفاظ، اس کے کلمات بہت زیادہ مقدس ہے، تو اس کے لیے لفظ کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں تھا. اس میں تھوڑی سی بے ادبی ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کی جگہ پہ نظم کا لفظ ذکر کیا. بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ قرآن صرف معنی کا یعنی مطلب کا نام ہے. قرآن صرف مطلب کا نام ہے.
امام صاحب کی طرف یہ نسبت غلط ہے، کوئی اس کے قائل نہیں، بلکہ قرآن پاک یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ آئی بس وَهُوَ الصَّحِيحُ مِن مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مذہب ہے۔ ابھی آپ یہ کہو گے صحیح مذہب ہے تو غلط مذہب کون سا ہے؟ یہ صحیح کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی اقوال منقول ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں قرآن یہ صرف معنی کا نام ہے، وہ صحیح، یہ جو قول ہے یہی صحیح ہے، مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ والا قول منقول ہے اور یہی صحیح ہے۔ آپ کو بات پتہ چلی، وہ صحیح اور یہی صحیح ہے من مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ وہ قرآن کو لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے، الا انه لم يجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصۃ، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لفظ کو نماز کے لیے رکن لازم قرار نہیں دیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو عربی زبان میں نماز پڑھنا نہیں آتی اور وہ نماز کا ترجمہ یاد کر کے فارسی زبان میں وہی ترجمہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی نماز جائز ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں الا انه لم يجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاص، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص کر نماز کے حق میں لفظ کو یعنی الفاظ کو رکن لازم قرار نہیں دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب انہوں نے ذکر کیا۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں، اور آج کل فتویٰ بھی اس پر ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھو گے تو عربی میں پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اور تلاوت بھی آپ نے عربی میں کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی تلاوت ہے، اس کے بعد کی جو تلاوت ہے وہ بھی تلاوت ہے، تکبیریں بھی آپ نے عربی میں کہنی ہے۔ اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر کہ کوئی فارسی میں نماز پڑھنا۔ ہاں فارسی میں نیت کرتے ہیں، پشتوں میں نیت کرتے ہیں، لیکن نیت یہ تو نماز کے لیے ضروری نہیں ہے زبان سے نیت، اور جو آدمی زبان سے نیت کو ضروری سمجھتے ہیں وہ بدعتی ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ چاہے کسی بھی زبان میں کرو۔ یہ بات آپ کو یہاں تک پتہ چلی۔ اس میں کچھ رہ گیا ہے لیکن وقت ختم ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ یہ جو باقی باتیں اس کو ہم کل پڑھ لیں، یہاں تک آپ یاد کر کے آ جائیں۔ اور سبق کے ساتھ آپ کا ذوق بہت کم محسوس ہو رہا ہے مجھے۔